اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر الانعام ہے، آیت نمبر 27 ہے، 27۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ ہم اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور مومن ہو جائیں۔ اسلام کے 3 بنیادی اصول ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ باقی سب عقائد انہی 3 کے تحت آتے ہیں۔ اس میں عقیدہ آخرت وہ انقلابی عقیدہ ہے جو انسان کی سوچوں اور عمل کو صحیح راہ پر لگاتا ہے۔ مذکورہ آیت میں خاص طور پر عقیدہ آخرت کے سوال و جواب کا اور وہاں کے شدید و مدید عذاب و ثواب کا اور دنیا کی زندگی کے ناپائیدار ہونے کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ عقیدہ آخرت پر یقین نہ رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں مگر صرف دنیا کی زندگی اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں مجرمین اور منکرین آخرت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کو دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو وہ وہم و خیال سے بھی زیادہ ہولناک عذاب کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جب وہ وہم و خیال سے بھی زیادہ ہولناک عذاب کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ساری شیخی کرکری ہو جائے گی۔ ان کا توحید و رسالت سے انکار اور استہزاء سب فاں ختم ہو جائے گا۔ اس وقت وہ تڑپیں گے اور کہیں گے کاش ہم لوٹائے جائیں دنیا میں تو ہم تمام اچھے کام کریں گے، کاش ہمیں ایک اور چانس دیا جائے، پھر ہم اپنے رب کی بات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، پھر ہم اچھے پکے سچے مومن بن جائیں گے۔ آج ہم دنیا میں دیکھیں کہ آج ہم پیدائشی مسلمان ہونے کے باوجود، توحید، رسالت اور آخرت پر یقین رکھنے کے باوجود ہم آخرت کی تیاری کس حد تک کر رہے ہوتے ہیں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود آخرت کی تیاری سے ہم غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے احکام ہیں، کتنی آیات ہیں جن کو ہم نہیں مانتے، زبان سے تو مانتے ہیں مگر عمل میں ہم اسے نہیں لاتے۔ مثلا نماز کا قرآن پاک میں 700 مرتبہ حکم ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہم نہیں مان رہے۔ اتنا تاکیدی حکم کہ قرآن پاک میں 700 بار نماز کی تاکید کا حکم آیا ہو، ہم نے کیا کیا کہ اپنی مرضی کے ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسلمان عورت اپنے آپ کو ڈھانپ کر گھر سے باہر نکلے۔ یقین جانیے سورۃ احزاب میں آیات حجاب ہیں اور سورۃ النور میں آیات ستر ہیں۔ آیات حجاب جو ہیں وہ گھر سے باہر نکلنے کی صورت کے وقت عورت کس طرح اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلے، یہ آیات حجاب ہیں۔ اور آیات ستر جو ہیں سورۃ النور میں وہ یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں کیسے لباس میں رہے اور اپنے گھر میں اپنے محرم اور اپنے گھر میں آنے والے رشتہ داروں کے سامنے اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ سورۃ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات حجاب نازل کی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین،
یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ جب اس حلیے میں وہ گھر سے باہر نکلیں گی تو وہ پہچانی جائیں گی۔ کیا پہچانی جائیں گی؟ کہ یہ شریف زادیاں ہیں، اور ان پر آوازیں نہیں کسے جائیں گے، ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ یہ مسلمان عورت کا گھر سے باہر نکلنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ اس طرح اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلے کہ دور سے پہچانی جائے کہ یہ شریف زادیاں ہیں، مومن عورتیں ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ النور میں بھی جو لباس کی بہت سی ڈیٹیل، اور گھر میں کس طرح عورت اپنے آپ کو، اس کے لیے لازم ہے کہ یہ لباس جو ہے وہ ستر ہے اس کا، اور گھر میں اس کے جسم پر ہو۔ تو یہاں سورۃ النور میں جو تاکید ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیں اور اپنی زینتیں نہ دکھائیں۔ گھر میں بھی یہاں خمرہن سے مراد وہ دوپٹہ ہے، جو کھلا دوپٹہ ہوتا ہے اسے اپنے سینے پر ڈالنے کا، گھر میں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے اس طرح وہ لباس شلوار قمیض کے ساتھ اس کا دوپٹہ بھی کھلا ہوا اس کے سینے کو ڈھانپے ہوئے ہو۔ تو ستر کے احکام میں بخمرہن ہے۔ خمر اس چادر کو کہا جاتا ہے، خمر اس دوپٹے کو کہا جاتا ہے جو گھر میں اس کا سینہ ڈھانپنے کے لیے پھیلا کر لیا جائے۔ اور جو آیات حجاب ہیں اس میں جلابیبہن ہے۔ جلابیبہن جو ہے وہ دوپٹے سے زیادہ بڑی چادر ہے جو شلوار قمیض اور دوپٹے کے اوپر پورے وجود کو ڈھانپنے کے لیے علیہن اپنے اوپر ڈال لیں۔ تو یہ وہ کھلی چادر ہے جو اس کو پورے جسم کو ڈھانپ کر اس کو باپردہ بناتی ہے۔ آج ہم مسلمان عورتیں قرآن پاک کو پر ایمان رکھنے کے باوجود کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، مگر کتنے ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ کتنی عورتیں ہیں جو مسلمان عورتیں صحیح حکم کے ساتھ پردہ کر کے باہر نکلتی ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، اور بھی تو ہیں جو پردہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ کیا پوچھ نہیں ہوگی؟ کسی بھی دنیا کے قانون کو جب ہم توڑیں تو کیا سزا نہیں ملتی؟ ہو سکتا ہے دنیا میں تو کسی وقت ہم ریڈ لائٹ کراس کر کے ٹریفک کے قانون کو توڑ کر پولیس کی نظر سے بچ جائیں، یا اگر پکڑے جائیں تو اسی وقت چالان کی ٹکٹ مل جائے گی، مگر اللہ کا حکم توڑنے پر اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے۔ اس کے وہ حکم توڑنے پر چالان کی ٹکٹ اس وقت ملے گی جب جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے، اور انسان اس وقت کہے گا کاش یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش ہم لوٹا دیے جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومنین میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کہاں ہیں؟ قرآن پاک میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی صورت میں آج ہر گھر میں قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو عملی طور پر نہ ماننا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا ہی ہے۔ تو رب کریم فرما رہا ہے کہ وہ کہیں گے کاش ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم وہاں لوٹنے کے بعد ہم بالکل سچے پکے مومن بن جائیں گے۔ جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے ہوں گے گناہ گار تو وہ یہ کہیں گے، تو کیا ان کی بات مان لی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہ ایمان کے شوق میں اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے شوق میں دوبارہ دنیا میں جانے کی مہلت نہیں مانگ رہے، بلکہ سزا سے بچنے کے لیے واپس جانا چاہیں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر انہیں لوٹا بھی دیا جائے تو پھر بھی یہ وہی کریں گے جو دنیا میں پہلے کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 28 ہے بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، ہاں جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے انہیں منع کیا گیا ہے یہ پھر وہی کرنے لگیں گے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اس آیت میں رب کریم ان کی گھبرائی ہوئی تمنا کا پول کھول رہا ہے۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ سے جھوٹ کے عادی تھے، وہ اپنے اس قول اور تمنا میں بھی جھوٹے ہیں، اور بات اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انبیاء اور اس
انبیاء اور رسل کے ذریعے جو حقائق انہیں بتائے گئے تھے، زندگی میں محض ہٹ ڈھرمی سے دنیا کی دل فریبیوں میں پھنس کر وہ ان پر پردہ ڈالنے اور انہیں جھٹلانے کی کوشش ہی میں لگے رہے۔ آج وہ سب ایک ایک کر کے ان کے سامنے آ گئے ہیں۔ وہ تمام حقائق جو انبیاء کے زبان سے اور اللہ کی کتاب سے انہوں نے سنے تھے، آج وہ سارے ان کے سامنے کھل کر سامنے آ گئے ہیں، جن پر پہلے وہ پردہ ڈال کر انہیں بھولنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مظاہر آج انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں۔ دنیا میں انسان اپنے کفر و شرک اور گناہ کو چھپا لیتا ہے، مگر آخرت میں فرشتے تمام نامہ اعمال سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر ان کے پاس کوئی حجت نہیں رہتی۔ وہ علیم و خبیر مالک جانتا ہے کہ اگر یہ لوٹائے جائیں تو یہ دوبارہ وہی کرنے لگیں گے جو پہلے کرتے تھے۔ جو ہی عذاب ان کے سامنے سے ہٹے گا تو پھر یہ اسے خواب و خیال کی طرح فراموش کر کے دوبارہ اسی شد و مد سے گناہوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ رب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تفسیر مظہری میں بحوالہ طبرانی کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حساب کتاب کے وقت حق تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو میزان عدل کے پاس کھڑا کر کے فرمائیں گے کہ اپنی اولاد کے اعمال کا خود معائنہ کر لیں۔ جس شخص کے اعمال صالح اس کے گناہوں سے ایک ذرہ بھی بڑھ جائیں گے، اسے رب کریم جنت میں بھیج دیں گے، اور حق تعالیٰ فرمائے گا کہ میں جہنم کے عذاب میں صرف اس کو داخل کروں گا جس کے بارے میں جانتا ہوں کہ اگر اسے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تو پھر وہ وہی حرکتیں کرے گا جو پہلے کرتا آیا ہے۔ آیت نمبر 29 ہے، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ کفار و مشرکین اور ہر دنیا پرست انسان کی ساری توجہ کا مرکز دنیا کی زندگی ہی ہوتی ہے۔ ان کی نگاہ دنیا کی بے حقیقت مادی چیزوں سے اوپر نہیں جاتی۔ ان کے نزدیک جو کچھ ہے بس اسی دنیا کی زندگی ہے، سب کچھ یہی مل جائے، یہاں سب کچھ اچھا مل جائے، بس اپنی خواہشات کے مطابق ہم چل سکیں۔ آج ہم دیکھیں کہ بہت سے مسلمان بھی جن کے دین کے بنیادی تینوں اصولوں میں توحید، رسالت اور آخرت، اور ایک بنیادی اصول آخرت ہے، ان کی زبان پر بھی اگر یہ لفظ آئیں بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ بابر عیش کر لو، یہی زندگی ہے، دنیا دوبارہ نہیں ملنی۔ اور سرائکی کی کہاوت ہے، اے جگ میٹھا اگلا کائیں ڈٹھا، یعنی دنیا کی زندگی میں ہی عیش کر لیں، کہاں کی آخرت اور کیسی قیامت۔ رب کریم ایسے منکرین آخرت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں وہ یہی بنا رہے ہیں، جب قیامت آئے گی تو حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ جائے گی، اور اس وقت ان کا پچھتانا یا ان کا رب سے وعدہ کرنا کہ ہمیں لوٹا دیں تو ہم سارے اچھے کام کریں گے، وہ سارا بیکار جائے گا۔ آیت نمبر 30 ہے، وَلَا تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، رب فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو رب کریم فرمائے گا کہ اب کفر کے بدلے جو تم دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔ منکرین آخرت کو جب جواب دہی اور حساب کتاب کے لیے رب کریم کے آگے کھڑا کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، رب ان سے فرمائے گا اب تو آخرت کا ہونا تم پر سچا ثابت ہو گیا، اب تو مان گئے کہ ہر عمل کا حساب اور جزا سزا ہونی تھی، اب تو مان گئے ہو کہ یہ غلط اور باطل نہیں تھا، انبیاء جو کچھ کہتے تھے ٹھیک کہتے تھے۔ اس وقت وہ سر نیگوں ہو کر کہیں گے قالوا بلا وربنا،
کہیں گے ہاں اللہ کی قسم یہ بالکل سچ اور سراسر حق ہے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں تو تم سے نہ ہو سکا کہ میری بات کو سچ مانتے اور میرے رسولوں کی فرما برداری کرتے، اب اپنے نہ ماننے اور رسولوں کو جھٹلانے اور کفر و انکار کا مزہ چکھو۔ یہاں عذاب بھگتوں کی بجائے عذاب چکھو کی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ آگ چکھنے کی نہیں بلکہ جسم پر ہوتا ہے عذاب۔ چکھنا یہاں حق الیقین کو واضح کر رہا ہے۔ دوزخ کے بارے میں جاننا علم الیقین ہے، اور جب دوزخ کو دیکھیں گے وہ عین الیقین ہوگا، اور جب دوزخ کا عذاب چکھیں گے تو وہ حق الیقین ہوگا کہ یہ سچ ہے۔ آیت نمبر 31 ہے، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہانی موجود ہوگی تو وہ بول اٹھیں گے کہ ہائے اس تقصیر پر افسوس جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، خبردار برا ہے بوجھ جو وہ اٹھائیں گے۔ اس آیت میں رب کریم فرماتا ہے کہ خسارے میں رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی روز قیامت کو جھٹلایا اور کہا کہ مرنے کے بعد کوئی قیامت نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ حیرت سے کہا کرتے تھے وَقَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بن جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور اسی طرح سورۃ ہود کی آیت نمبر 7 میں ہے وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اگر آپ ان سے کہیں کہ بے شک وہ اٹھائے جائیں گے موت کے بعد تو وہ ضرور کہیں گے، کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو صرف ایک کھلا جادو ہے۔ اصل میں کفر اور جھوٹ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ سچ پر جھوٹ کا پردہ ڈال کر سچ کو جھٹلا دینا کفر ہے، اور ایمان اور سچ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ آدمی سچائی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس صدیق میں شمار ہونے لگتا ہے، اور بے شک جھوٹ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹا انسان زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ اتنی بڑی سچائی قیامت تک کو جھٹلا دیتا ہے، اللہ اور رسول کی باتوں کو جھٹلا دیتا ہے، اور اپنی دنیاوی خواہشات کو چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے اسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری مشکل لگتی ہے۔ بجائے یہ کہ وہ اپنی غلطی جانے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے انبیاء اور رسل کے ذریعے اور الہامی کتابوں کے ذریعے جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ پھر جب اچانک قیامت دیکھے گا تو حسرت سے پکارے گا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، فرطہ ہوتا ہے کمی کر دینا، تو وہ کہے گا حسرت، اے کاش میں نے قیامت اور اللہ سے ملاقات کی تیاری کی ہوتی، حسرت ہے کہ میں نے اس تیاری میں کمی کی ہے۔ وہ پکارے گا یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا، دنیا کی زندگی میں اس زندگی کے لیے زیادہ راہ بنانے کے لیے محنت اور کوشش کر لیتا۔ سنن ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کیا، اور عاجز یعنی احمق وہ ہے
جس نے نفس کو اپنی خواہشوں کے پیچھے لگا دیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی آرزو رکھی۔ عقل مند انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلاتا نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری میں ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی سے ملاقات کی تیاری کرنی ہو تو کسی سے ملاقات کی تیاری جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس سے ملنے کے شوق کی علامت ہوتی ہے، اور شوق محبت کی دلیل ہے۔ جیسے دنیا والوں سے ملنے کی تیاری میں ہم اپنا لباس اور حلیہ خوبصورت بناتے ہیں، اسی طرح عقل مند انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری میں اپنے ہر عمل کو عمل صالح بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ ہر لمحہ اپنے اعمال، معاملات، عبادات کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنانے کی فکر اور شوق میں ہوتا ہے۔ وہ صرف عمل صالح تک نہیں بلکہ صالحین سے محسنین کے درجے کی فکر میں ہوتا ہے۔ وہ صالحین سے محسنین کے درجے کی فکر میں ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز نیک اعمال نیک لوگوں کی سواری بن جائیں گے، یعنی جنت تک لے جائیں گے اسے۔ نیک اعمال انہیں سواری بن کر انہیں جنت تک لے جائیں گے۔ اور کفار و مشرکین جو ساری زندگی آخرت کو جھٹلاتے رہے اور دنیا کی زندگی میں مگن رہے، انبیاء اور رسل کو انہوں نے جھٹلایا اور کہا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کہ نہیں مگر صرف دنیا کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اس وقت وہ حسرت کریں گے اور انہیں اپنے گناہوں کا بوجھ اس وقت انہیں اٹھانا ہوگا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے گناہوں کو اپنی پیٹھوں پر، اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ صحیح احادیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ گناہ تمثیلی شکلیں اختیار کر جائیں گے۔ جو گناہ جیسا ہوگا وہ اسی طرح کے بڑے بھاری بھرکم وجود جانور کی شکل اختیار کر جائے گا۔ جیسے کسی کا گناہ اونٹ کی شکل اختیار کر جائے گا، کسی کا گناہ سیاہ بھینس کی شکل اختیار کر جائے گا، اور وہ گناہ تمثیلی شکل بن کر وہ گناہ گاروں کے کندھوں پر لاد دیا جائے گا۔ بوجھ کے مارے کمریں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ اس بوجھ کو اتار نہیں سکیں گے، نہ پھینک سکیں گے۔ اپنے گناہوں کا بوجھ ہر ایک کو خود اٹھانا ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ رب کریم نے انبیاء اور رسل کے ذریعے اور اپنی الہامی کتابوں کے ذریعے ہمیں دنیا ہی میں بتا دیا تھا کہ یہ بوجھ بہت برا بوجھ ہوگا۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سنو کتنا برا ہوگا یہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے۔ گناہوں کا بوجھ بہت برا بوجھ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ظالم شخص قبر میں جاتا ہے اس کی لاش کے قبر میں پہنچتے ہی ایک شخص قبر میں آ جاتا ہے، سخت بدصورت، سخت بدبودار، سخت میلے اور قابل نفرت لباس والا۔ یہ اسے دیکھتے ہی کہتے ہیں تو بڑا ہی بدصورت اور بدبودار ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تیرے اعمال ایسے ہی گندے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تیرا لباس بدبودار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیرے اعمال ایسے ہی قابل نفرت ہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا بتا تو صحیح اے منحوس تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے تیرے عمل کا مجسمہ ہوں میں۔ اب یہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے قبر میں، اس شخص کے ساتھ ہی وہ گناہ کا مجسمہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کے ساتھ عذابوں کے ساتھ یہ ایک اور عذاب ہوتا ہے۔ جب قیامت کے دن یہ اپنی قبر سے نکلے گا تو یہ کہے گا ٹھہر جا، دنیا میں تو نے میری سواری لی، اب میں تیری سواری لوں گا۔ چنانچہ وہ اس پر سوار ہو جاتا ہے، اسے مارتا ہے، پیٹتا ہے، ذلت کے ساتھ جانور کی طرح ہنکاتا ہوا اسے جہنم میں پہنچاتا ہے۔ یہی معنی ہے اس آیت کے۔ سورۃ عنکبوت پارہ 20 آیت نمبر 12 اور 13 میں بالکل یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے پر چلو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔
اور اس سے آگے رب کریم آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جو وہ بہتان باندھتے رہے ہیں قیامت کے دن ان سے ضرور اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنے بوجھوں کے ساتھ کن لوگوں کے بوجھ اٹھانے ہوں گے؟ ان لوگوں کے جنہیں کفار نے یا گناہ گاروں نے اپنے ساتھ غلط راستے پر چلنے کی ترغیب دی، یا ان کے گناہوں میں معاون یا ان کے رہنما بنے۔ جس طرح نیکی کی رغبت دلانے والے کو نیکی کرنے والے کی نیکی کا حصہ ملتا ہے بغیر اس کے اجر میں کمی کیے، اسی طرح گناہ کی ترغیب دینے والے کو گناہ کا سبب اور گناہ کا سبب بننے والے کو گناہ گار کی سزا میں سے کمی کیے بغیر اسے بھی اتنا ہی گناہ اور سزا ملتی ہے۔ انسان کو جہاں اپنی تمام تر عبادات اور نیکیوں کا اجر آخرت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہاں وہ بہت سی ذمہ داریاں اور فرائض جو انسان کو انسان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سونپے ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نبھانے پر ان پر بھی انہیں اجر دیا جائے گا۔ تو بچوں کی تربیت بھی والدین کی اہم ذمہ داری جو رب کریم والدین کو سونپتا ہے۔ جو والدین اللہ کے دیے ہوئے اس فریضے کو صحیح طور پر نبھاتے ہیں اور اپنے بچوں میں دنیا میں حسن عمل کے ساتھ دین کی صحیح سمجھ اور نیکی کا صحیح رجحان ان میں پیدا کرتے ہیں، تو اولاد کو جہاں نیک عمل کا ثواب ملے گا، وہاں والدین کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی وجہ سے ان کی نیکیوں میں سے ان کے برابر اجر ملے گا بغیر ان کے بچوں کے نیک عمل میں کے اجر میں کمی کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان والدین کی یہ بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انہیں سونپی ہے کہ اپنے بچوں میں مومن کی شان اور پہچان پیدا کریں، ان میں دین کا صحیح علم اور شعور، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور عبادات کا شوق پیدا کریں، اور صحیح اور غلط کی پہچان کا انہیں احساس دیں۔ جو والدین اس چیز سے غافل ہوتے ہیں اور صرف اپنی ہی دنیا میں مست رہتے ہیں اور بچوں کی تربیت سے غافل ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے دنیاوی لحاظ سے۔ والدین اپنی مصروفیات میں مگن، بچے اپنی خواہشات میں مگن، بچوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، زندگی کتنی آسان اور پرکشش انہیں لگتی ہے۔ ظاہر ہے بچوں کی تربیت اور آخرت کی تیاری میں جو انہیں مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں وہ تو ایک فل ٹائم جاب ہوتا ہے۔ صبح فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک فل ٹائم جاب بچوں کے ساتھ، تو یہ اتنی مشقت والا کام دنیا دار والدین نہیں کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں قیامت کے دن اس کا اجر نہیں دے گا، بلکہ اس ذمہ داری کو نہ پورا کرنے پر وہ گناہ گار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ گناہ گار ٹھہرائے جائیں گے اور انہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ لیکن اگر انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کی ہوگی اپنی عبادات کے ساتھ، اپنے فرائض کے ساتھ، اولاد کی ذمہ داری کے یہ فرائض انہوں نے صحیح طور پر نبھائے ہوں گے، تو یہ بھی نیک اعمال کی صورت میں ان کی سواریاں بن جائیں گے، اور یہ سواریاں انہیں جنت میں پہنچا کر آئیں گی۔ آیت نمبر 32 ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر ایک کھیل اور تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشے اور تفریح کے لیے بنائی گئی ہے، اور نہ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو یوں گزارو جیسے کھیل تماشا، بلکہ ان الفاظ سے دنیا کی زندگی کو آخرت کے تقابل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کھیل تماشا۔ یہ ایسا ہی فرق ہے جیسے حقیقت اور بے حقیقت چیز کا ہے، یہ ایسا ہی فرق ہے جیسے فانی اور ابدی چیز کا فرق ہے، جیسے اہم اور غیر اہم چیز کا فرق ہے، جیسے عارضی اور ابدی چیز کا فرق ہے، جیسے حقیقت اور سراب کا فرق ہے، جیسے بلبلے اور سمندر کا فرق ہے، ایسا ہی فرق دنیا کی زندگی اور آخرت کا ہے۔
جیسے کھیل کا اور اصل حقیقت کا، اصل فائدہ مند کام کا فرق ہوتا ہے۔ کھیل کود صرف تھوڑی دیر کی تفریح کا نام ہے۔ کھیل ختم ہوا اور ختم۔ کھیل کے میدان میں کھلاڑی چند گھنٹوں کے لیے آتے ہیں، گراؤنڈ بھر جاتا ہے، کھلاڑی پرجوش ہوتے ہیں، سب کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں، مگر کھیل ختم ہوا تو وہی گراؤنڈ سنسان ویران، نہ کھلاڑی نہ تماشبین۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ شیکسپیئر نے دنیا کی زندگی کو سٹیج کہا۔ اس نے کہا ہر شخص اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے اس دنیا کے سٹیج پر۔ وہ چند لمحوں کے لیے، دنیا کی زندگی چند لمحوں کا ڈرامہ یا تماشا ہوتا ہے۔ اگر ڈرامے میں سٹیج پر کوئی بادشاہ کا کردار ادا کرتا ہے تو وہ چند لمحوں ہی کے لیے بادشاہ بنتا ہے، اور اگر کوئی فقیر کا کردار ادا کرتا ہے تو وہ فقیر کا لباس پہن کر چند لمحوں کے لیے فقیر کا کردار ادا کرتا ہے۔ جب وہ سٹیج سے اترتا ہے تو وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ تو صرف ایک کھیل تھا، چند لمحوں کا روپ تھا۔ بالکل اسی طرح دنیا میں جو بادشاہ بنا ہوا ہے وہ بھی چند روزہ زندگی کے لیے ہے، جو مفلس و فقیر ہے وہ بھی چند روزہ زندگی کے لیے ہے۔ یہ پوری زندگی اسی کھیل کی طرح ہے جو یہاں پر ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ اصل حقیقت تو قیامت ہے۔ قیامت کے بعد پتہ چلے گا یہ کون بادشاہ ہے اور کون فقیر ہے۔ سورۃ واقعہ میں بتایا گیا ہے خافضۃ رافعہ، پست کو پست کرنے والی اور بلند کو بلند کرنے والی۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اصل میں فقیر کون ہے اور بادشاہ کون ہے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ فرعون تو بادشاہ نہیں ہے، نمرود و شداد تو بادشاہ نہیں ہے۔ پتہ چلے گا کہ بلال رضی اللہ عنہ غلام نہیں ہیں، اصل بادشاہ تو وہ ہیں۔ وہاں پتہ چلے گا کہ انبیاء اور رسل کو جو ساحر، مجنون اور دیوانہ کہا جاتا تھا، قیامت کی دہشت ان کہنے والوں پر اتنی طاری ہوگی کہ اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ دہشت سے یوں لڑکھڑاتے پھر رہے ہوں گے کہ جیسے نشے سے انسان لڑکھڑاتا پھرتا ہے۔ اور انبیاء اور رسل علی الارائک ینظرون، وہ تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ نادان شخص دنیا ہی کے دھندوں میں یوں پھنسا رہتا ہے جیسے انسان اپنا سارا وقت کھیل کود ہی میں گنوا دے، اور حقیقت بین اور عقل مند انسان کے لیے تو دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اس کی زندگی کی ہر ساتھ میں، وہ زندگی کی ہر ساتھ میں اللہ کی رضا کے کاموں پر فوکس رکھتا ہے۔ ہر لمحہ اللہ کا ڈر، اس کے احکام کی بجا آوری کی فکر، اس کی رضا کی تڑپ میں بے چین رہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ الدنیا سجن المومن والجنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ رویوں اور سوچ کا فرق ہے، اپنے اپنے ہدف کا فرق ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ آپ کو پتہ ہے کہ پکنک منانے جانا ہے تو آپ کا رویہ مختلف ہوگا، وہ انٹرٹینمنٹ ٹائم ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے ایک جگہ ڈنر پر جانا ہے تو وہاں ہمارا رویہ ہوگا کہ یہ پارٹی ٹائم ہے، اور اگر ہم کہیں جا رہے ہیں کہ پتہ ہے کہ امتحان دینے جانا ہے تو رویہ مختلف ہوگا۔ بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی بھی کمرہ امتحان ہے۔ تو کافر و نادان اسے کھیل تماشا سمجھتا ہے، پارٹی ٹائم سمجھتا ہے، مگر مومن کے لیے یہ زندگی کمرہ امتحان ہے۔ ہر لمحہ، ہر ساتھ سنجیدگی اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مومن کا پارٹی ٹائم تو جنت الفردوس میں ہوگا۔ مومن تو ہر لمحہ شریعت کے کھونٹے سے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ مومن تو ہر لمحہ اللہ کی اطاعت کے لیے فکر مند اور کوشاں ہوتا ہے۔ وہ مومن کامیاب ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔